کوئی ملازم برتنوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ساری صفائی یہ لڑکی کرے گی۔ بیگم جان کے حکم پر ونی میں آئی خولا کا لہو خشک ہوا، مگر وہ جانتی تھی بات نہ ماننے کی صورت میں اسے بری طرح پیٹا جائے گا۔ تبھی بخار سے تپتے وجود کے ساتھ وہ برتن دھونے لگی، مگر کمزوری کے مارے اسے چکر آ گئے تو دروازے سے اندر تک آتے شہریار افریدی نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ یہ لڑکی نہیں آئی ہے ماں بیگم، اسے کھانے کو نہیں دیتے آپ لوگ۔ اس کا غصہ دیکھ بیگم جان تلملا اٹھی۔ یہ ملازمہ نہیں، تمہارے نکاح میں ونی ہو کر آئی ہے بیٹا۔ میرا بس چلے میں اس کا کلیجہ چبا جاؤں۔ نکاح کا لفظ سنتے شہریار نے اس کے معصوم چہرے کو نظر بھر کر دیکھا اور پھر گود میں لیے بیڈ روم۔ بیگم جان کا حکم ہے کہ کمرے سے باہر آؤ اور سارے برتنوں کی صفائی کرو۔ ابھی اس نے اطمینان کا سانس ہی نہیں لیا تھا کہ رشیدہ نے دروازہ کھول کر اسے اگلا حکم سنایا اور سانس بھرتے وہ سر گرا کر بیٹھی رہی۔ اس کی چپ کو نوٹ کرتے ہوئے رشیدہ آگے بڑھی اور زور سے اس کے بازو کو جھنجھوڑا۔ مہارانی تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ بیگم جان کا پیغام آیا ہے تو اٹھ کر بھاگتی ہوئی نظر آؤ۔ اس کی حیثیت اتنی تھی کہ گھر کے ملازمین بھی اسے اپنی ملازمہ تصور کرتے۔ ابھی صرف 2 دن پہلے وہ بنی ہو کر اس حویلی میں آئی تھی، لیکن ان 2 دنوں میں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے نازک وجود پر جو بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ لادا گیا ہے، اسے اٹھاتے اٹھاتے وہ اسی حویلی میں زیر زمین دفن ہو جائے گی۔ وہ مشکل کھلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھی اور تپتے ہوئے وجود کے ساتھ اپنا دوپٹہ سنبھالے باہر نکل آئی۔ قدموں کی لڑکڑاہٹ ہی بتا رہی تھی کہ کس قدر کمزوری غالب ہے اس پر۔ کل سارا دن وہ کپڑے دھوتی رہی، رات تک، اور پھر ساری رات بخار میں پھنکتی رہی۔ صبح سے بھی درد کا یہ عالم تھا کہ کمر اکڑی جا رہی تھی اور ہاتھ کانپتے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے سارے گھر کی ذمہ داری دیکھی۔ اور اب لنچ کے بعد جب برتنوں کی باری آئی تو ابھی بیگم جان کا حکم آیا کہ ان برتنوں کی صفائی وہی کرے گی۔ حالانکہ کسی ایک کے بس کا کام نہیں تھا، لیکن یہ اس کے ایسے جرم کی سزا تھی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ کسی اور کے جرم کی پاداش میں وہ یہاں سزائیں جھیلنے کے لیے آ گئی۔ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ کچن میں داخل ہوئی تو کام کرتی ہوئی ملازمہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنا اور بچوں کا کھانا اٹھا کر سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ یعنی اب وہ جانے اور اس کا کام۔ میری مدد کروا دو مہرین، برتن بہت زیادہ ہیں، اس نے التجا کی تھی، اور مہرین نامی ملازمہ نے گردن موڑ کر ایسے دیکھا زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے سارے برتن دھو لو، پھر چھوٹے سائیں آج حویلی آ رہے ہیں، شام تک ان کے پسندیدہ ڈنر کی تیاری کرنی ہے۔ مہرین کا رویہ ایسے تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہے جسے بات کرتے ہوئے بھی ان کا حلق سوکھ رہا ہے، اور ہارتے ہوئے وہ گردن موڑے برتنوں کو اٹھانے لگی۔ مہرین ابھی تک دروازے میں کھڑی تھی، اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے۔ اس نے قریب آ کر جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ ویسے تمہیں یہ کمزوری اور بیچارگی سوٹ نہیں کر رہی۔ آج سائیں حویلی میں آ رہے ہیں تو ویسے بھی اپنی خیر مناؤ، کیونکہ آج رات۔ دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے مہرین آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے چلی گئی، اور وہ اس کی سانولی رنگت پر پھیلی ہوئی خبیث مسکراہٹ کو دیکھتی کانپ اٹھی۔ آج رات چھوٹے سائیں حویلی آ رہے ہیں۔ چھوٹے سائیں یعنی اس کا شوہر، وہ شخص جس کے ساتھ نکاح میں وہ ونی ہو کر آئی تھی، جو اسے یہاں لانے کے بعد یوں غائب ہوا کہ وہ پھر اس کی شکل تک نہیں دیکھ پائی، اور اگر دیکھ بھی پاتی تو کہاں ممکن تھا کہ وہ اسے پہچان لیتی۔ وہ تو اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھی، لیکن مہرین جو کچھ کہہ رہی تھی اس سے دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، اور لب شدت سے دعا کر رہے تھے کہ اب کوئی اور قیامت اس کی منتظر نہ ہو۔ اب اس کا نازک وجود اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طوفان کو سر کر سکے۔ آہستہ آہستہ کر کے اس نے برتنوں کو دھونا شروع کر دیا، لیکن اس کا دماغ مہرین کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ کیا مصیبت تھی کہ وہ ان لوگوں کی چال بازی کا شکار ہو گئی جن لوگوں نے ساری زندگی اسے نفرت کا نشانہ بنایا، اور اب بھی اسے ایسے گہرے کنویں میں دھکیل دیا جہاں سے زندہ بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا۔
انہی سوچوں میں وہ گم تھی جب اچانک شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ سے پھسلا اور فرش پر کانچ بکھرتے چلے گئے۔ اس زوردار آواز کے ساتھ رشیدہ دوڑتے ہوئے کچن میں آئی اور پھر دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخنا شروع کر دیا، بیگم جان، اس لڑکی نے سائیں کے پسندیدہ گلاسوں کے سیٹ سے گلاس توڑ دیا۔ رشیدہ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی وہ ادھیر عمر کی عورت جسے تمام ملازمین پر سربراہی حاصل تھی، اس معصوم سی لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے سے باز نہ آتی تو پھر اس کی شکایتیں بیگم جان کو لگانا شروع کر دیتی، صرف اس لیے تاکہ اسے کچھ انعام مل جائے، کچھ نمبرز بڑھ جائیں اور وہ پہلے سے زیادہ آزاد رہے۔ خدا کا واسطہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ رشیدہ کے سامنے جوڑ دیا اور رشیدہ نے آگے بڑھ کر اسے چھٹیا سے دبوچ لیا تھا۔ یہ تو بیگم جان بتائیں گی کہ تو نے جان بوجھ کر کیا ہے یا غلطی سے ہوا ہے۔ یہاں غلطی کی بھی گنجائش نہیں، وہ بھی تمہارے لیے دانت پیس کر اسے کہتے ہوئے ایسی مصیبت میں جھونک گئی جس نے اس کے نڈھال سے وجود کو مزید نڈھال کر دیا۔ بیگم جان کچن میں داخل ہوئیں اور پھر اسے گھسیٹ کر باہر لے آئیں۔ غضب خدا کا، یہ منوس لڑکی ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ اسے بالوں سے دبوچ کر فرش پر گرائے وہ لاتوں اور مکوں کا نشانہ بنا رہی تھی۔ اس کی نازک کمر پر امار کے نشان بڑھتے جا رہے تھے اور بری طرح روتے ہوئے وہ اپنے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان ہم پر خدا بن کر حکومت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر مسلط ہو کر صرف اور صرف خود کو خدا کے غضب کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وجدان قریشی نے اپنی ضد اور اکر میں آ کر حویلی کے جوان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ دن حویلی میں قیامت خیز دن تھا، نہ صرف حویلی بلکہ پورا گاؤں اس دکھ کی زد میں آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کاشان افریدی محض 20 سال کا تھا، لیکن اس کے اخلاق، آداب اور دوستیاں اتنی معقول تھیں کہ وہ ہر محفل میں پسند کیے جانے والا نام تھا۔ کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ آخر اتنی بڑی وجہ کون سی تھی جو وجدان قریشی نے اتنا بڑا ظلم کیا، اور اس کا ظلم اس لڑکی کے گلے کا پھندا بن گیا۔ اس کے ماموں نے اس کے سامنے اپنی پگڑی اتار کر رکھ دی تھی کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کی جان بچا لو، اور وہ ان کے قدموں سے لپٹ کر رہ گئی۔ ماموں جان، مجھے کسی کے حوالے نہ کریں، مجھے غنی ہو کر نہیں جانا۔ حالانکہ سلطان قریشی کی ہم عمر بیٹی بھی تھی، لیکن شاید غنی کرنے کے لیے اسے سب سے پہلا خیال اپنی بھانجی کا آیا، جس کی ماں تقریباً 10 سال پہلے انتقال کر چکی تھی اور باپ شاید ماں کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ اپنی نئی زندگی بسا کر وہ دوسرے شہر میں یوں جا کر بسا کہ اسے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اور پچھلے 10 سالوں سے وہ یتیم مسکین بن کر اپنے ماموں کے دروازے پر پڑی تھی۔ یہاں اس نے کون کون سے مصائب دیکھے، اسے کون سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان تمام باتوں نے اس کے ذہنی توازن کو بری طرح بگاڑ دیا تھا۔ ایسے کیسے نہیں مانے گی سلطان صاحب، ہمارا کھاتی ہے اور ہماری بات ہی نہیں مانے گی۔ مومانی نے اسے وہاں سے کھینچا اور سیدھا کمرے میں لا کر پٹک دیا۔ میرا شوہر عزت سے تم سے بات کر رہا ہے تو تمہیں بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کے چہرے کو دبوچے وہ اپنے عجیب و غریب شکل سے پھنکار رہی تھی، اور اس نے ہمت کر کے انہیں خود سے دور دھکیلا۔ یہ جرم آپ کے بیٹے نے کیے تو سزا بھی آپ کے بیٹے کو ملنی چاہیے۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ پہلی بار وہ اپنے لیے سٹینڈ لے رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اسے اتنی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ونی کرنا ہے تو پھر نمرا کو کر دیجیے۔ نمرا اور اس کی عمر میں صرف 7 مہینوں کا فرق تھا، لیکن اس کی مومانی کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں زہر دے کر مار دوں گی، اتنا یاد رکھنا۔ اور اسے معلوم تھا اس کی مومانی کا یہ کر گزرے گی۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ اسے اپنے بچوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا، جس نے اپنے بیٹے کو اتنی ڈھیل دی کہ وہ اس کی زندگی برباد کر چکا تھا، اس کے اندر نہ جانے کون کون سا لاوا ابل رہا تھا۔ اس نے سوچا، پھر سوچا، یہاں پر پڑے رہ کر مرنے سے بہتر تھا کہ وہ ماموں کی بات مان لیتی۔ یہ بھی قیامت تھی اور وہ بھی، اور کسی ایک قیامت سے لپٹ کر اپنی جان دینی تھی۔ سو اس شام اس جرگے میں لا کر شہریار افریدی کے نام کر دیا گیا۔ وہ شخص خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنے بڑے دھوکے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ونی میں کوئی لڑکی اس کے گلے پڑ جائے۔
اس نے اپنے باپ سے کہتے ہوئے صاف انکار بھی کر دیا، لیکن اس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ یہ اس علاقے کی رسم ہے، مجرم کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی، لیکن بنی میں یہ لڑکی ساری زندگی شہریار کی غلامی کرے گی۔ اور اسی بات پر باپ سے ناراض ہو کر وہ نکاح کے بعد فوراً وہاں سے نکل گیا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جوان بھائی کی موت نے اس کی پوری ہستی کو ہلا دیا تھا۔ بھائی بھی ایسا جو اس پر جان نچھاور کرتا تھا اور جسے وہ اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہتا۔ اگر اس کی اولاد بھی ہوتی تو وہ بھی ان سے کبھی بھی کاشان افریدی جتنی محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چلبلا شوخ لڑکا جس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اور اس بات نے اس کے اندر ایسا زہر بھر دیا کہ وہ سنجیدہ مزاج شخص پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اسے بیگم جان نے رہائی دی اور پھر گھسیٹ کر کچن کی جانب دھکیل دیا۔ جب تک کام ختم نہیں ہوگا تم یہاں سے باہر نہیں آؤ گی، سمجھی تم؟ ان کا حکم تھا اور حکم نہ ماننے کا تو یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے کام میں جٹی رہی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، وہ نہیں جانتی تھی کتنا وقت بیت گیا۔ بس اس نے کام کیا، اپنی ہمت سے بڑھ کر کام۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا۔ بخار ایک بار پھر سر چڑھ کر بولنے لگا اور کمزوری ایسی تھی کہ اسے لگ رہا تھا آج شام سے پہلے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج رات وہ اس شخص کی دسترس میں جانے والی ہے جس کا نام سن کر بھی اس پر کب کبھی طاری ہو جائے۔ اپنے ہاتھوں کو خشک کرتے ہوئے وہ قدموں کو گھسیٹ کر کچن سے باہر نکلی۔ باہر اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ بیگم جان کو اپنے بیٹے کی آمد کا شدت سے انتظار تھا، لیکن حویلی میں ایک اور وجود بھی تھا جو کھلکھلاتے ہوئے رنگوں میں نہا کر اس شخص کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بار انتظار تھوڑا سا منفرد تھا، کیونکہ اس بار وہ حویلی میں اس حیثیت سے آ رہا تھا کہ پہلے کسی اور کے نام ہو گیا، اس لیے لیلا کے انتظار میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ ملازمین میں پھیلی ہوئی ہلچل سے اسے اندازہ ہو گیا کہ مقابل حویلی میں آ چکے، لیکن اس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوپٹے کو اپنے چہرے کے ارد گرد لپیٹے وہ سیڑھیوں کی جانب جانے لگی کہ اچانک اسے یوں لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ حویلی میں کون آ رہے، کون جا رہے، کیا ہو رہے؟ ایک لمحے کے لیے ساری کائنات تھم گئی، بس حویلی کے در و دیوار اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے لگے۔ جیسے اس نے اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہا، سیڑھیوں کی ریلنگ کو تھام کر اس نے بامشکل بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ دل کی دھڑکن اچانک بڑھتی چلی گئی، اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی، کسی کے مضبوط بازوؤں نے اسے کندھوں سے تام کر سہارا دیا، اور گھٹی گھٹی سانس کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس چمکدار آنکھوں والا شخص اس کے بے تحاشا قریب کھڑا تھا۔ جگمگاتی ہوئی سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں، بڑی ہوئی داڑھی، گھنی مونچھیں، وہ دلکش تھا، اتنا دلکش کہ اسے کچھ لمحے ٹھہر کر دیکھا جا سکتا تھا، جو عجیب سی بیزاری اور حیرت کے ساتھ اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کی رنگت میں پلاہٹ گھلی ہوئی تھی۔ کمرے سے نکلتی ہوئی لیلا نے اپنے گلابی آنچل کو سنبھالتے ہوئے یہ منظر دیکھا تو اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے نظر موڑ کر خان بیگم کی جانب دیکھا جو اپنے کندھے پر شال رکھے زہریلی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنے باپ سے ملاقات کرنے وہ ان کے کمرے میں جا رہا تھا، کیونکہ پہلے فالج اور اب جوان بیٹے کی موت نے انہیں اس قدر گھائل کر دیا تھا کہ وہ اب چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ لیکن اس لڑکی کو تھام کر وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ نیا چہرہ، شکل و صورت سے وہ کوئی ملازمہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نفاست سے جمایا گیا دوپٹہ، نڈھال وجود، لبوں کے قریب ایک چمکتا ہوا چھوٹا سا زخم، اور بڑی بڑی سرمئی آنکھیں جن میں چھلکتا ہوا خوف قابل غور تھا۔ ایسے تھامتے مقابل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شدید بخار میں پھنک رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حویلی میں کام کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا، یہ کوئی نئی ملازم ہے؟ اس کے سوال پر اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ وہ بھی خود کو سنبھالتی خان بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے بظاہر تو اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پچھلے 2 دنوں سے وہ ان سب کی زبانوں سے شہریار افریدی کے اتنے چرچے سن چکی تھی کہ اس حسین شخص کے بارے میں کچھ جانے بغیر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ مقابل ہی شہریار افریدی، اور اس بات نے اس کی دھڑکنوں میں ادھم مچا رکھا تھا کہ ابھی باقی تھا ظلم و ستم سہنا، ابھی تو اس شخص کی باری باقی تھی
اس کے انداز پر اور اس کے ملازمہ کہنے پر جہاں لیلا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا، وہیں بیگم جان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ اسے ملازمہ ہی سمجھ لو یا پھر ملازمہ سے بھی کمتر، اور اس کے ڈرامے بازیوں پر زیادہ دھیان مت دو میری جان۔ نہایت محبت سے مسکراتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی جانب بڑھی، جبکہ ان کی نظریں وارننگ دے رہی تھیں کہ اس لڑکی کو یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے، ورنہ ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ اسے اپنے بیٹے کے سامنے مارنا شروع کر دیتے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ بیگم جان کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اس حویلی میں اس کے ساتھ جو بھی سلوک ممکن ہو وہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ انہوں نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ غلاظت کا ایک ڈھیر ہے جس پر بھنبھناتی ہوئی مکھیاں انہیں کوفت زدہ کر رہی ہیں۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی؟ سرگوشیانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس بار وہ گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جو ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے جانے کی تیاریاں پکڑنے کی کوششوں میں تھی۔ حیرت اور بے یقینی کے ساتھ وہ اس کم عمر لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی عمر بامشکل 22 سال تھی، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایسے ٹوٹے ہوئے سپنے اور دکھ تھے جس نے ایک لمحے کے لیے اس شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی خدا جانے کہاں، لیکن وہ کچھ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ غائب نہیں ہو گئی، جب تک کہ لیلا نے اس کے پہلو میں آ کر اس کے بازو کو چھوتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب نہیں موڑا۔ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر بیگم جان وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اب وہ مکمل طور پر لیلا کی جانب متوجہ تھا۔ تھوڑی سی توجہ ہم پھر بھی ہو جائے حضور، اپنی مخروٹی انگلیوں کو ماتھے کے قریب لے جاتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا، اور اس کے اس انداز پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا اور لیلا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کیسے گزرے آپ کے دن؟ یوں بغیر بتائے غائب نہ ہو جایا کریں، حالانکہ اس وقت اسے اپنے پورشن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اکثر اوقات ہی اسی پورشن میں پائی جاتی، اور یہ بات شہریار کو ہرگز بھی پسند نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہونے لگا اور پھر رک کر کڑی نظروں سے لیلا کو دیکھا۔ تھوڑی دیر فریش ہو کر سونا چاہتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہی مغروری جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، وہی روبدار لہجہ جس پر نہ جانے کتنے دل فدا تھے، اور لیلا اس کے اس انداز پر دل تھام کر رہ گئی۔ وہ جتنا حسین تھا، اس علاقے کا ہونے والا سردار تھا، اس پر جچتی تھی یہ ساری مغروری۔ اسے اتنا تو مغرور ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اسے دیکھنے کے بعد دیکھتا رہ جاتا۔ کھانے پر ملاقات ہوگی نا؟ اس نے ایک بار پھر بے باکی سے شہریار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بچپن سے خود کو شہریار سے منسوب سمجھتی تھی، حالانکہ سربراہان کے درمیان ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی شہریار اس بات کو دل سے تسلیم کرتا تھا، لیکن پھر بھی اسے لگتا تھا کہ اس پر صرف اور صرف شہریار کا حق ہے۔ اس وقت بھی وہ آگ بگولا ہو کر اس قدر بھڑک اٹھی کہ ہر ایک کے گلے پڑ گئی، لیکن اب بیگم جان نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ لڑکی کبھی بھی اس کی بیوی کا درجہ حاصل نہیں کرے گی کہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اسے بیگم جان پر یقین کر کے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن وقت پر اسے یقین تھا کہ تھوڑے دنوں کے اندر اندر وہ اس لڑکی کو اس حویلی سے یوں غائب کروا دے گی کہ کوئی بھی اندازہ نہ لگا پائے۔ اور ویسے بھی نکاح کے فوراً بعد وہ جس طرح حویلی سے باہر نکل گیا، اس بات نے اسے تقویت دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کا سائیں کم از کم اس کم ذات لڑکی کی طرف تو نہیں دیکھے گا، ہرگز نہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کے دماغ میں صرف اور صرف اس لڑکی کا خیال ڈگمگا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسی رسومات کو تسلیم کرنے والا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سا ٹوٹا ہوا مان اسے ایسی کشمکش کا شکار کر چکا تھا کہ بستر پر سونے کے باوجود وہ زیادہ دیر تک آنکھیں کھولے اس کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ اس حویلی میں موجود تھی، اور اس کی ماں کا انداز بتا رہا تھا کہ اس حویلی میں اسے کون سی حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا دھرا وجدان قریشی کا تھا۔ وہ وجدان کو ڈھونڈنے میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ کر بیٹھ جائے، وہ ہر صورت اسے ڈھونڈ نکالے گا، اور اس کی جرم کی سزا بھی اسے ہر صورت مل کر رہے گی۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاشان کی یاد اس کے دل پر گری، اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے متعلق سوچتا رہا۔
رات کے سارے کام کاج مکمل کرنے کے بعد جب وہ اسٹور روم کی جانب بڑھنے لگی تب بیگم جان نے اسے تفصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے پاس بلا لیا۔ تم جانتی ہو کہ سائیں حویلی میں آ چکے اور رات تمہیں ان کے کمرے میں جا کر ان کے بستر کو رنگین کرنا ہے۔ ان کے اس حکم پر وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، اچھل کر 2 قدم دور ہوئی۔ نہیں، میں اس کے لبوں کی لڑکھڑاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس شخص کا نام سنتے اور پھر بیگم جان کی ڈیمانڈ سنتے اس کے دل پر کیا گزری ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، سارے دن کی تھکی ہاری ہو، رات کو کافی بنا کر ان کے کمرے میں جاؤ۔ عجیب سی نظروں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ تو یہی تو چاہتی تھی وہ، کہ دن بھر وہ اسے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتی رہے اور رات وہ ان کے بیٹے کی وحشت اور جنون کا نشانہ بنے۔ اسے لگنا چاہیے کہ وہ یہاں پر کسی ملازمت سے کم ہے اور رات میں یہ احساس اسے گھیر لینا چاہیے کہ وہ حویلی میں صرف اور صرف شہریار افریدی کی رکھیل ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی جب بیگم جان نے اسے دوبارہ پکارا۔ اس بات کی بھنک لیلا کو نہیں لگنی چاہیے، صبح دن چڑھنے سے پہلے ان کے کمرے سے باہر نکل جانا۔ وہ اس کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اس مرحلے سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ماضی کی چند تلخ سوچیں اس کے ذہن پر حاوی ہوئی اور اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، کسی ایسے راستے پر نکل جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ کیسے جائے گی وہ اس شخص کے قریب، اور وہ شخص اگر بیگم جان کی طرح اس پر تشدد کرنے لگ جائے تو؟ ہر طرف سے زہریلی سوچوں سے گھیری ہوئی تھی۔ کافی بنا کر اپنے کانپتے ہوئے وجود کو گھسیٹ کر وہ شہریار افریدی کے کمرے تک آئی۔ کمرے کے دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی اور مقابل جیسے منتظر تھا۔ اس وقت رشیدہ اس کو کافی دینے کے لیے آیا کرتی تھی، سو اسے اندازہ تھا رشیدہ ہوگی، لیکن کمرے کا دروازہ کھلا اور اس لڑکی کو وہاں کھڑا دیکھ کر وہ چونکا۔ اپنی پلکوں کو گرائے وہ اندر داخل ہوئی اور سائڈ ٹیبل پر کافی رکھ دی اور پھر اسی طرح سر کو جھکائے چند قدموں کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھنے پر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے کس لیے شہریار کے کمرے میں بھیجا گیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ لڑکی یوں کھڑی تھی جیسے خود میں سمٹنے کی پیشکش کر رہی ہو، لیکن سر اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اس نے ایک بار بھی اٹھا کر شہریار کو نہیں دیکھا اور دلچسپی سے کافی اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے لہجے میں وہی سنجیدگی تھی۔ خولا۔ بامشکل سرگوشی شہریار افریدی کے کانوں تک پہنچی۔ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے وہ ذرا مزید قریب ہوا۔ بخار کیسا ہے تمہارا؟ اور تمہاری طبیعت؟ وہ بے یقینی سے پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھتی رہی۔ بخار تو اب بھی اس کے وجود میں کسی طوفان کی طرح اترا ہوا تھا جو اس کی ہڈیوں میں سرایت کر کے اسے تکلیف کا نشانہ بنا رہا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کو ڈبڈبانے سے روک نہیں پائی۔ جی سوری۔ ایسا نہیں کہ اسے شہریار افریدی کی بات سنائی نہیں دی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ آج تک کسی نے اس سے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور مقابل کو اس پر اس قدر ترس آیا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی تپتے وجود کے ساتھ اس کے سینے سے آ لگی۔ خولا کی دھڑکن اتنی بے ترتیب ہو چکی تھی کہ اسے اپنے پسینے سے شرابور وجود کو پھڑپھڑانے سے روکتے ہوئے وہ مچل کرے گئی۔ سائیں مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ اس کی التجائیں عروج پر تھیں اور وہ شخص بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا اور وہ اتنا گھبرا رہی تھی۔ اپنے سر کو تھامتے وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور تیزی سے کپ رکھتے ہوئے اس کی جانب جھکا۔ کیا ہوا تمہیں خولا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہو گیا اس لڑکی کا رد عمل دیکھ کر، لیکن اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ فرش پر ڈھلکتی جا رہی تھی اور شہریار نے بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ وہ دھان پان سی لڑکی جس کے سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ لمبے بالوں کی الجھی ہوئی چوٹیاں جیسے دن بھر سنوارا ہی نہ گیا ہو، سرخ و سفید رنگت اور بھرا بھرا وجود اس سے اپنے بستر پر لٹا چکا تھا۔ خولا کی آنکھیں مسلسل بند ہوتی جا رہی تھیں، لب لرز رہے تھے۔ وہ شدید طور پر
ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میرے قریب مت آنا، وجدان میرے قریب مت آنا، وہ چیخی، لیکن اس کے زبان سے نکلتے ہوئے وجدان کے نام پر وہ اٹک گیا۔ وجدان؟ وہ یہ نام کیوں لے رہی تھی؟ بے یقینی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو سہارا دے کر سنبھالا۔ میری عزت پر ہاتھ مت ڈالو، خدا کا واسطہ وجدان۔ اس کے ذہن پر اسی حادثے کا خمار چھایا ہوا تھا جو حادثہ اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ رات کبھی وہ فراموش کر ہی نہیں سکتی تھی، اور آج جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ شہریار افریدی کی پناہوں میں آنے والی ہے تو اس رات کے زخم اس کے ذہن کی اسکرین پر گھومنے لگے۔ اذیت تھی، صرف اذیت۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے شاید آواز پوری حویلی میں نہیں پھیلی، جبکہ اس کے وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ ساکت تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور یہ بات اس کی غیرت کو جوش دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ پہلے کسی کی دسترس میں رہی یا کسی نے اس کے قریب آ کر اس کی عزت کو رون دیا۔ اور دوسری بات، وہ اپنے لبوں سے وجدان کا نام ادا کر رہی تھی، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ وجدان کی بہن ہے۔ آخر یہ گتھی تھی کیا؟ اس روز ہوا کیا؟ چیخنے کے بعد وہ کسی گہری غنودگی میں چلی گئی۔ وہ رات دیر تک اسے ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرتا رہا، جب تک اسے آرام نہیں ملا، اور جس وقت وہ ہوش میں آئی اس وقت بھی وہ شخص اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھی، لیکن اس سے پہلے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے دوبارہ لٹا چکا تھا۔ تم لیٹو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں۔ اپنی سنجیدگی کے باوجود حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص اسے حیران کیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کی ٹرے میں ایک گلاس دودھ کا رکھا ہوا تھا اور 7 ٹیبلٹس۔ یہ دوا لے لو اور دودھ پی لو۔ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نے دوا لی اور دودھ پی لیا۔ اس وقت وہ ہرگز بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اسے بات چیت کرتا، اسے کچھ پوچھتا، اس لیے اپنی بھری بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے ایک نظر اس شہد رنگ آنکھوں والے شہزادے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤں سائیں؟ ایسے صرف اور صرف یہ خوف تھا کہ صبح کے آغاز سے پہلے بیگم جان کے حکم کے مطابق اسے اس کمرے سے باہر جانا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ رات کیسی رات تھی؟ ایک تو اس لڑکی کی معصومیت اس پر عجیب طرح سے اثر انداز ہوئی، اور دوسرے اس کے منہ سے نکلنے والے راز عجیب تھے۔ اس دن اس نے مردان خانے میں اپنے قریبی ملازم شیردل کو طلب کیا، جو لڑکی حویلی میں بنی ہو کر آئی ہے۔ سلطان قریشی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟ سلگتی ہوئی سگریٹ کو لبوں میں دبائے وہ سنجیدگی سے شیردل کو دیکھ رہا تھا، اور شیردل کا جھکا ہوا سر اس کی تابعداری کو ظاہر کر رہا تھا۔ سرکار، وہ بچی سلطان قریشی کی بھانجی ہے، کافی عرصے سے ان کے گھر رہ رہی ہے، اس نے بتانا شروع کیا۔ وہ ایک گتھی سلجھتی جا رہی تھی۔ پہلے یہ سننے میں آیا کہ وہ وجدان قریشی کی منگیتر ہے۔ منگیتر یا بہن کو ونی میں قبول کر لیا جاتا ہے، اس لیے اسے ونی میں قبول کیا گیا۔ اس کے وجود کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے شیردل کو جانے کا حکم دے دیا، اور ذہن پر چھائے ہوئے دھماکے بڑھتے چلے گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وجدان قریشی اس معاملے میں اسے بری طرح مات دے سکتا ہے۔ وہ نہ صرف اس کے بھائی کی زندگی ختم کر چکا تھا، بلکہ اس کی موجودہ بیوی کے ذہن پر بھی ایسا نقش چھوڑ گیا تھا کہ وہ اتنے خوف کا شکار تھی۔ یہ بات سردار کی غیرت کے خلاف تھی کہ ایک عورت جو اس کی دسترس میں تھی، اس سے پہلے کسی نے چھوا ہو۔ اب اسے ہر صورت یہ معلوم کرنا تھا کہ معاملہ کس حد تک پہنچا، اور معاملہ تھا کیا۔ اس کے لیے اس لڑکی کا اس کے پاس موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ گزشتہ رات نے اس کے وجود پر عجیب سے نقش چھوڑے۔ سارا دن وہ بے یقینی سے سوچتی رہ گئی کہ کیا وہ شخص کوئی مسیحا تھا، کوئی فرشتہ یا آنکھوں کو پڑھ لینے والا۔ لیکن بیگم جان نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب ان کے بیٹے کے کمرے میں اس وقت ہی جا سکتی ہے جب ان کی اجازت ہوگی۔ اجازت کے بغیر اگر اس نے جانے کی کوشش کی تو اسے بہت برا پیش آئیں گے۔ اور آج تک اس نے کون سے حکم عدولی کی تھی جو یہ کرتی؟ لیلا کو اس رات کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس حویلی میں آنے کے بعد وہ اسے اچھی طرح خبردار کر چکی تھی کہ وہ شخص خاندانی بیوی کے طور پر لیلا سے منسوب ہے، اور لیلا ہی اس کی حقیقی دلہن بنے گی۔
اس لیے خود کو اس کی بیوی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کرے۔ اس شخص کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا گیا تھا کہ وہ شدید خوف کا شکار تھی۔ اس رات اسے اپنے قریب دیکھ کر اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ کیا کہتی رہی ہے۔ غنودگی میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کسی شخص کی سوچ کے زاویے کو مکمل طور پر بدل چکے تھے، اور اب اسے اس راستے پر نکلنا تھا جس راستے پر نکل کر نہ صرف وہ اپنے مجرم کو سزا دیتا بلکہ اس لڑکی کے مجرم کو بھی۔ اس رات اس نے دوبارہ اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ پہلی بار وہ شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک نظر اس نے شہریار کو دیکھا اور پھر پلکیں چھپکتے ہوئے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی شال کو سنبھالتے ہوئے اٹھا تھا۔ طبیعت کیسی آپ کی؟ نہیں، یہ اس کا وہم نہیں تھا، حقیقت میں وہ شخص الگ تھا۔ اس حویلی میں پہلا مرد جو اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں سائیں، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور مقابل نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی 2 انگلیوں کے سہارے سے اسے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ مجھے بیجا جھکے ہوئے سر اچھے نہیں لگتے، سر اٹھا کر بات کیا کرو۔ اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کس قدر حسین اور چمکدار حسن کا مالک تھا وہ، اور گردِ شوکت نے، حالات کی گرمیوں نے اور لوگوں کے ظلم و ستم نے اسے کس قدر مرجھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان دونوں کا بھلا کیا جوڑ؟ لیلا سچ کہتی تھی، وہ کبھی بھی اس کی بیوی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ایک رکھیل رہے گی۔ لرزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر سوچتی رہ گئی، اور مقابل خفیف سا مسکرایا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ سر اٹھا کر مجھے دیکھ کر بات کیا کرو، کیونکہ مجھے دیکھنے والی پلکیں چھپکنا بھول جاتے ہیں۔ اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اقرار کر گئی۔ لیکن اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ لیکن مقابل کی تیز نظروں نے اس کی مسکراہٹ کا لمحے بھر میں جائزہ لے لیا۔ اس کے رخساروں پر بننے والے گھڑے اس کی پوری توجہ کھینچ چکے تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے، مسکراتی رہا کرو، وہ ذرا سا جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور خولا نے پلکیں اٹھا کر اس سے دیکھا اور پھر لبوں کو بھینچے اپنے چہرے کے عقابی رنگ کو چھپاتی رہ گئی۔ اسے یہاں کسی اور مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے اتنی دلچسپ لگی کہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھاتے وہ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ لیکن ایک چیز ابھی بھی قابل غور تھی، وہ اس کی قربت پر سٹپٹاتے ہوئے بار بار اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، جو وہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ تم میرے نکاح میں ہو تو تمہیں میرے کمرے میں ہونا چاہیے، میری بیوی کے حیثیت سے۔ کیوں؟ ذرا سا اس کے پاس کھسکتے ہوئے وہ اپنی خوشبوؤں کے دل فریب جھونکوں کو اس کے ارد گرد منڈلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ سائیں جب بیگم جان اجازت دیتی ہیں تب۔ اس کے خوف کی وجہ سے اس نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھے وہ اس کی دھڑکنوں کو روک گیا۔ اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اسے حیران پر حیران کیے جا رہا تھا، یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بیگم جان کے خلاف چلی جائے۔ خیر اتنی جرأت تو ابھی اس میں نہیں تھی، اس لیے نفی میں سر ہلاتے اس شخص کو عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، اور اس لمحے وہ اسے انتہا سے زیادہ معصوم لگی۔ جس محفوظ ہوتی نگاہوں سے دیکھتا وہ گویا اس پر ترس کھا رہا تھا، اور اس وقت وہ ایسی کنڈیشن میں تھی کہ اس پر ترس کھایا جائے۔ قابل رحم اور معصوم لڑکی جسے کسی سہارے کی تلاش تھی۔ میں نے سنا تم سلطان قریشی کی بھانجی ہو؟ اب وہ مدعے کی بات پر آ گیا۔ جی، خولا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے تصدیق کر دی۔ وجدان قریشی کی منگیتر۔ اس نے دوسرا تیر پھینکا اور اس پر بھی وہ اقرار کر گئی۔ تو وجدان قریشی سے محبت کرتی تھی۔ کچھ دیر پہلے کے تاثرات تو غائب ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی وہ بہت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں، خدا کی پناہ۔ اس نے باقاعدہ سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا، اور کاشان کے چلے جانے کے بعد مقابل پہلی بار کھل کر ہنسا، اور اگلے لمحے چہرے پر سنجیدگی سجائے سے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اس سے زیادہ وہ خود پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ تنہائی، رات کا اندھیرا، کمرے میں وہ بے پناہ معصومیت لیے اس کے قریب بیٹھ کر اپنی
باتوں کا جال پھینک رہی تھی اور مقابل کو اچھا خاصا متوجہ کر رہی تھی، جبکہ اس کی بے باکی نے خولا کی دھڑکنوں کو بڑھا دیا۔ پسینے کے ننھے ننھے قطرے اس کی گردن پر نمودار ہوتے چلے گئے اور وہ اس کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں اور پھیلی ہوئی گھبراہٹ کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ کیا وجدان تمہیں ہراس کرتا تھا؟ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے اس نے وہ سوال پوچھ لیا جس سوال کو دہرانے سے وہ خود بھی گھبراتی تھی، اور بس اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ آنکھوں کو پڑھنے کا ہنر جانتا تھا؟ کیا وہ حقیقت میں کوئی جادوگر تھا؟ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلتی چلی گئی۔ وہ یقیناً بتانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن اس شخص کا اعتماد بھی کسی خمار کی طرح تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور پھر وہ بتاتی چلی گئی۔ اس طوفان زدہ رات میں جب وجدان قریشی نے اس کے کمرے میں آ کر اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، وہ اسے بازوں سے دبوچ کر مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی، اس کی ممانی نے سوچ لیا تھا مفت کی نوکرانی ہاتھ لگ گئی ہے جس پر وہ ساری زندگی حکمرانی کریں گی۔ اللہ نے شکل و صورت سے نوازا تھا، جب تک ماں باپ زندہ رہے تب تک تعلیم بھی حاصل کرتی رہی۔ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی جیسے بہت کم عمری میں حالات نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور شاید وجدان کے سر پر وہی غرور چڑھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس نے تڑپ کر پناہ مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بری طرح اسے اپنی گرفت میں لے کر وہ سرگوشیاں کرتا چلا گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس شخص کی ذات کی طرح اس کے وجود میں بھی خباثت بھری ہوئی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ اپنی عزت بچا کر باہر بھاگی اور آدھی رات کو مومانی کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ رات کے اس پہر میں جب مومانی نے اس حالت میں دیکھا تو اپنے شوہر کی نظر بچاتے ہوئے اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے کر گئیں۔ خبردار اگر تم نے کسی کے سامنے زبان بھی کھولنے کی کوشش کی۔ اسے دبایا گیا۔ اسے اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کے بارے میں کم سے کم ماموں کو آگاہ کر دیتی۔ اگر آگاہ کر بھی دیتی تو بھی مومانی کی چلنی تھی، لیکن اسے خوف تھا، شدید خوف، اور اس خوف نے اس کی راتوں کی نیندوں کو برباد کر دیا تھا۔ اسے مرد ذات سے نفرت ہونے لگی جو صرف اپنے وجود کو نوچنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور پھر ٹھیک 2 مہینوں کے بعد جب اسے وجدان قریشی کے جرم کا نشانہ بناتے ہوئے حویلی والوں کے سپرد کیا گیا تب اس سے نفرت بڑھ چکی تھی۔ کیا وہ کوئی جانور تھی جسے ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ پر باندھ دیا جائے بغیر اس کی مرضی دریافت کیے بغیر؟ وہ شخص بس یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ دیکھنے میں معصوم ہی نہیں تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ بڑی غداری کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور پھر اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھے ہوئے شہریار افریدی کو دیکھا اور جیسے پوری کائنات تھم گئی۔ اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا آبشاروں سے گرتے ہوئے پانی کا منظر دیکھ کر لوگ مبہوت کیوں ہو جاتے، گلاب پر چمکتی ہوئی شبنم کیوں محبت کا باعث بنتی ہے۔ مقابل نے بغیر کسی دشمنی کی پرواہ کیے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب جما دیے۔ وہ چھا جانے والا لمحہ تھا جس لمحے وہ اس کی ساری اذیتوں کو چن رہا تھا۔ 2 دل ایک تال پر دھڑک رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پورے جہاں کو فراموش کر دیا۔ اس کی قربت میں وہ دیوانہ وار تڑپتا ہوا شخص ساری دنیا کو بھلائے ہوئے تھا۔ اپنے بازوں میں بھر کر وہ اس کے وجود پر لگے ہوئے سارے زخموں کو دیکھتا چلا گیا۔ کتنے افسوس اور پچھتاوے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن وہ رات محبتوں کی رات تھی۔ اس کے سارے زخموں پر اپنے لب رکھتا وہ گویا اسے ایسے مرہم بخش گیا جو ساری زندگی کام آنے والا تھا۔ اگلا دن وہ بے خود ہو کر اس کے بازوں سے لپٹی رہی جب تک کہ کمرے کے دروازے پر دیوانہ وار دستک نہیں دی گئی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سنبھال کر اس نے اس شخص کی جانب دیکھا جو ناگواری سے دروازے کو دیکھ رہا تھا، اور پھر آنکھوں کے اشارے سے اسے دروازے کھولنے کے لیے کہا۔ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ دروازے کے قریب چلی آئی۔ دل میں صرف یہی خوف تھا کہ اگر بیگم جان یا لیلا میں سے کوئی ہوا تو اس کی ہستی کو تباہ کر دے گا، اور وہی ہوا۔ زہریلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بیگم جان اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ خود کو رانی مہارانی سمجھ رہی ہو؟ یہ میرے بیٹے کی بیوی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس وقت تک سونے کی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر ایسے بازوں سے پکڑ کر
باہر کھینچ لیا اور وہ گیلے لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ لڑکھڑا کر دور جا گئی، جبکہ وہ شخص تیزی سے بستر سے اترا اور دروازے پر چلا آیا۔ یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ امی جان؟ بے یقینی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے خولا کو سہارا دے کر اپنے قریب کھڑا کر لیا، اور نوشین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہ جانے کیا کر گزرے۔ تم نہیں جانتے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے؟ بس رات یہ تمہارے کمرے میں تھی اور دن بھر یہ حویلی میں کام کرے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس کے بازوں کو دبوچنا چاہا، جو اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں دبوچے اپنے شوہر کی پشت سے لگی تھی۔ آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ نہ صرف ملازمین بلکہ نیچے آئی لیلا بھی اوپر چلی آئی، جس کی نظر بچا کر نوشین بیگم یہاں تک آئی تھی۔ ساکت ہوتے قدموں کے ساتھ وہ ذرا سی دور کھڑی رہ گئیں۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میری بیوی ہے۔ اس کی حیثیت اس حویلی میں کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا؟ وہ جیسے نے بے یقین کرنے کی قسم کھا چکا ہو۔ تم اپنی حد بھول رہے ہو، مت بھولو کہ تم ماں سے مخاطب ہو۔ انہوں نے شال کا پلو درست کیا، اور آپ بھی مت بھولیں کہ آپ میری بیوی سے مخاطب ہیں۔ پہلے اس کے ساتھ اس حویلی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہی کافی ہے، بہتر ہے کہ اب اس چیز کو دہرایا نہ جائے۔ ایسے بازوں سے تھام کر وہ اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، اور باہر نوشین بیگم اور لیلا یوں کھڑی تھیں جیسے ان کی جان نکل گئی ہو۔ ملازمین ایک ایک کر کے تماشا دیکھنے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ عمر تو چھوٹی تھی لیکن اتنی بڑی ہار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر لیلا کو دیکھا۔ اس لڑکی نے میرے بیٹے پر کوئی جادو کر دی، ایک ہی رات میں میرے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر لیا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ مصنوعی ضد اور بڑائی دکھانے کے چکر میں وہ لیلا کے قریب چلی آئیں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ لیلا کو جس قدر انہوں نے سر چڑھا رکھے وہ شہریار افریدی پر کسی کا پڑا ہوا سایہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ کچھ یہ کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ راتیں گزار کر اسے بیوی کا درجہ دے چکا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ بولتی ہیں آپ، سانپ کی طرح میری خوشیوں کو ڈس کر اب مجھے جھوٹے سہارے دے رہی ہیں۔ لیلا نے بدتمیزی کی حد پار کرتے ہوئے انہیں خود سے دور دھکیلا، اور وہ لڑکھڑا کر دور ہوئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ لیلا کو دیکھ رہی تھی۔ لیلا، انہوں نے تنبیہ لہجے میں اسے پکارا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے آپ پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے میرا شہریار چھین لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے لیلا پاگل ہو چکی ہے۔ نہ ہی اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے اور نہ ہی وہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہتی ہے۔ تسلی رکھو، میرے جیتے جی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے لیلا کو کتنی تسلیاں اور دلاسے دے رکھے تھے، وہ ایسے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتی تھی، لیکن لیلا نے پلٹتے ہوئے انہیں زوردار دھکا دے دیا۔ شدید غصے میں وہ اندازہ ہی نہیں لگا پائی کہ وہ کیا کر رہی ہے، جبکہ لڑکھڑاتے ہوئے جب نوشین بیگم سیڑھیوں سے گری تب چیختے ہوئے وہ وہیں کھڑی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف موجود تھا، لیکن کوئی شرمندگی اور حیرت نہیں تھی، یوں جیسے وہ ایک عرصے سے ان سب سے نفرت کرتی آئی ہو، جیسے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ رشتہ رکھنا بھی چاہتی ہے تو وہ صرف اور صرف شہریار افریدی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا رشتہ کسی سے قائم رہے نہ رہے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کمرے سے دوڑ کر باہر نکلا۔ پہلے پہل وہ اس سے بحث مباحثوں پر توجہ دینے والا نہیں تھا۔ اپنی ماں کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہیں دوڑ کر سہارا دیا اور دروازے میں کھڑی ہوئی۔ خولا بس بے یقینی سے اس منظر کو دیکھتی چلی گئی۔ لیلا نے حد پار کر دی تھی۔ اس نے خان بیگم کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں دھکا دے دیا۔ ان کے پاؤں میں اس قدر شدید چوٹ آئی اور بھاری وجود کی وجہ سے پورے جسم پر خراشیں آئیں۔ اس روز انہیں اندازہ ہوا تھا کہ انہوں نے لیلا جیسی لڑکی کو جھوٹی تسلیاں دے کر جیسے اپنے حق میں کوئی دشمن پال لیا۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ لیلا اب انہیں حویلی کے اس پورشن میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ اس کے ماں باپ نے آ کر معافی مانگی، لیکن لیلا نے ایک بار بھی آ کر معافی نہیں مانگی۔ وہ تو پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے تھے، کبھی چیخنے لگ جاتی تو کبھی باپ کے سامنے یہ شرط رکھ دیتی کہ ہر صورت اس کا شہریار سے نکاح کرنا ہے، لیکن وہ یقین کر چکا تھا، وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا اور ہرگز بھی اپنے قدموں کو کسی اور کی راہ پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اگلے آنے والے ہفتے میں حویلی میں معاملات عجیب سے بدل گئے۔ ساری نفرت کو بھلائے وہ بیگم جان کی خدمتوں پر معمور ہو گئی۔ جو کام بیگم جان نے اس کے ذمہ لگائے تھے
اس نے انہیں چھوڑا نہیں تھا بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی قبول کیا، لیکن اس کے شوہر نے ہر ایک کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی حویلی میں اس کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ جو اس کی تذلیل کرے گا اسے شہریار افریدی سے نپٹنا پڑے گا، جبکہ خود وہ بری طرح الجھا ہوا تھا کیونکہ اسے کسی نہ کسی طرح سے وجدان قریشی کا سراغ لگانا تھا۔ گھر کا سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ آ کر نوشین بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ان کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھے وہ تیل نکال کر مالش کرنے لگی۔ ان کے پاؤں کا زخم کافی بہتر تھا، لیکن ہڈی میں آنے والے فریکچر نے انہیں چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پراپر احتیاط سے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ نوشین بیگم کرسے رسے دیکھتی رہیں اور پھر اپنی آنکھوں سے ٹوٹنے والے آنسوں کو صاف کر کے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ آپ کیوں اداس ہیں بیگم جان؟ اتنا کچھ سوچ رہی ہیں؟ نہیں دیکھنے کے بعد اس نے بلاخر پوچھ لیا، اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں نوشین بیگم نے اسے بتانا شروع کیا تھا، تم نہیں جانتی کہ میں اپنے کاشان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس کی دوری نے مجھے کتنا پاگل کر دیا ہے۔ میرے پاس میرا شہریار موجود ہے، لیکن پھر بھی کاشان کے بغیر رہنا عذاب سے کم نہیں ہے۔ وہ اس ماں کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی، وہ اس کی نفرت سے بھی واقف تھی۔ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ نفرت کرتی۔ وجدان نے جس بے دردی سے ان کے بیٹے کو مارا، وہ بھی کسی معمولی سی بحث کی وجہ سے وہ انہیں ساری زندگی بھولنے والا نہیں تھا۔ اولاد کا بچھڑ جانا والدین کے لیے ایک ایسا خسارہ ہے جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ قبر میں بھی لیٹ جائیں تو وہ روگ ان کے دل کو کاٹتا رہتا ہے۔ خدا آپ کے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ دے بیگم جان، لیکن یقین کیجئے میں نہیں چاہتی کہ مجرم دندناتا پھرے۔ آپ چاہیں تو اسے بڑی سی بڑی سزا دیں تاکہ وہ دوبارہ کسی ماں کی گود اجاڑنے کے بارے میں نہ سوچے۔ وہ کہے جا رہی تھی اور نوشین بیگم اس کے چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اپنے شوہر کے بیمار ہونے کے بعد انہوں نے خود حویلی کے سارے معاملات ہاتھ میں لیے تھے، حالانکہ ابھی بھی ان کے شوہر کا حکم ہی چلتا تھا۔ بیگم جان مجھے افسوس ہے، میں سمجھ سکتی ہوں اس اذیت کو کہ بچھڑے ہوئے لوگوں کے بغیر جینا کس قدر محال ہے۔ وہ بولی تو آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر انہیں تسلیاں دینے کے بعد وہ اٹھی اور انہیں دوائیں دے کر کمرے سے نکل گئی، اور نوشین بیگم دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہیں۔ اس وقت ان کے دل میں شرمندگی تھی۔ اپنے بیٹے کے دشمنوں سے نفرت کرنا ان کا حق بنتا تھا، لیکن ایک بے ضرر لڑکی جو خود دھکے کھاتی ان کے دروازے پر آ گئی، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہرگز بھی ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ کسی ایک معاملے پر پہنچ کر انہوں نے سر جھکا کر ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کبھی کبھار پروردگار ہمیں سخت آزمائشوں سے گزارتا ہے، وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کب تک کامل یقین کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، اور جب ہم ڈٹ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے تمام زخموں پر مرہم رکھنا جانتا ہے۔ اور جس روز وفاق ہاؤس سے وہ وجدان کو اس حویلی میں لے کر آیا تھا، اس روز وہ خوش تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وجدان اس کا ماموزاد ہے۔ اس کی نظر میں وہ صرف اور صرف ایک مجرم تھا۔ اس کے شوہر نے اسے مردان خانے بلا بھیجا۔ وہ پہلا شوہر تھا جو اپنی بیوی کو مردان خانے تک لے کر گیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ وجدان کے سامنے لے آیا اور پھر اسے کہا تھا کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارے، اور تب تک مارتی رہے جب تک کہ سارے خوف، دکھ اور ظلم و ستم کا ازالہ نہ ہو جائے۔ وجدان کے ماں باپ نے سوچا تھا کہ وہ اگر ونی میں لڑکی کو بھیج دیں گے تو یقیناً ان کا بیٹا بچ جائے گا۔ انہوں نے چال بازی کرتے ہوئے اپنی دونوں اولادوں کو بچا لیا کہ جانے بغیر کہ پروردگار ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ وہ کچھ دیر وجدان کو دیکھتی رہی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، لیکن جھکے ہوئے کندھوں اور زخمی چہرے کے ساتھ اس کی اکڑ کافی حد تک کم تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کامتا ہوا ہاتھ وجدان کی طرف بڑھایا اور پھر واپس کھینچ لیا، جبکہ اس کے شوہر نے اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ اٹھا کر وجدان کے بالوں پر رکھ دیا، اور اس نے شدت سے اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ ایک بار، دوسری بار، پھر تیسری بار، اور پھر روتے ہوئے پلٹ گئی۔ اس شخص نے، اس کی ماں نے اور اس کے گھر والوں نے اسے جتنی اذیت دی تھی وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ 2 دن کھانے کے بغیر رہنا، چھوٹی چھوٹی غلطی پر مومانی جان کی مار کو برداشت کرنا، اور ہر رات وجدان کے خوف کی وجہ سے سو نہ پانا، آنے والی زندگی کے خواب بننا تو اس نے ایک عرصہ پہلے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ جو بھی خواب دیکھے گی وہ اس کی آنکھوں میں ٹوٹ کر کنکڑوں کی شکل اختیار کر لے گا۔
شہریار نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنے کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کیس کو کہاں تک لے کر چلنا ہے، کون کون سے گواہان موجود ہیں جو وجدان کو سخت سے سخت سزا دلوا سکتے ہیں، لیکن قانون ہاتھ میں لینا بھی بہت بری بات تھی۔ چاہے وہ علاقے کا سردار تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ مجرم کو قانون کے حوالے کرتا۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا، اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے دل کے قریب کیا اور پھر جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ تو تمہیں نہیں لگتا کہ میری شیرنی کو رونا نہیں چاہیے؟ اسے ہمیشہ شیرنی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ اس رات کے بعد دوبارہ اس نے خولا کہا ہی نہیں، اور خولا نے پلٹتے ہوئے اس کے سینے پر سر سجا لیا۔ کاش میں آپ کے احسانات اتار سکتی، کاش وہ اس شخص کے سامنے ہمیشہ جھکی رہنے کے قابل تھی جس نے اسے عزت وقار دیا، اسے معتبر ہونے کا احساس دلا، اور مقابل نے اس کے چہرے کو تھام کر اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب سجا دیا۔ اتار سکتی ہیں آپ میرا احسان مجھے ایک بیٹی دے کر؟ آنکھ دبا کر ذرا شریر ہوا تو وہ گلنار چہرے کے ساتھ ذرا سی دور کھسک گئی۔ کیا بیگم اب ساری زندگی ڈرنا ڈرانا ہے آپ نے؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ وہ سوالیہ لہجے میں بولا۔ بس آج کی رات ہے، اس کے بعد آپ کی ساس صاحبہ کی تجویز ہے کہ وہ ولیمے کی رسم کرنا چاہتی ہیں۔ اس میں تمام اہل و عیال کو دعوت دے کر انہیں تم سے ملائیں گی اور تمہیں اپنی بہو کے طور پر متعارف کروائیں گی۔ اور وہ بے یقین ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ مذاق تو نہ کریں، اس کی معصومیت کی کوئی حد نہیں تھی، اور مقابل نے جھک کر اس کے لبوں کو دسترس میں لے لیا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ جانتا تھا اس کی ماں بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ سلور کلر کی شاندار میکسی میں اس شخص کے پہلو سے لگ کر کھڑی ہر آنکھ کو چندھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے ماموں اور ممانی نے بھی اس ولیمے میں شرکت کی جہاں بہت سے بزنس مین، فیملی فرینڈز اور رشتہ دار موجود تھے۔ وہ دونوں حسن میں برابر کی ایک دوسرے کو مات دیے ہوئے تھی۔ نوشین بیگم نے تقریباً 1 مہینہ پہلے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا، اور وہ اپنے بیٹے کے ارمانوں کو پورا کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دولہا بنا کر عزت سے اپنی بہو کو رخصت کروا کر لانا چاہتی تھی، اور خدا نے ان کے خواب کو تکمیل کا درجہ دے دیا۔ وہ بیٹیاں بہت خوش قسمت ہوتی ہیں جن کے والدین جیتے جی انہیں کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیں، لیکن اس کے ماں باپ نے ایسے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ کسی نہ کسی راستے پر ان دونوں نے اس کے لیے بہت سی دعائیں کی ہوں گی، بہت سے رتبے، بہت سی کہانیاں۔ جس وقت اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی سب کچھ مکمل ہو گیا، اور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ خاندانی کنگنوں کو دیکھ رہی تھی جو بیگم جان نے اس کے بازوں کی زینت بنا دیے تھے۔ کافی دیر وہ اس کا انتظار کرتی رہی، اور کافی دیر کے بعد وہ مضبوط قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ پلٹا اور ہلکا سا مسکرایا، جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے سرشاری سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ آج حسین لگ رہی تھی، بے تحاشا حسین۔ آج دلہن بننے کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ اس نے دلہن بننے کا خواب دیکھا تھا، لیکن دلہا اتنا شاندار ہوگا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خدا اسے صبر کیسے بدلے سے نوازنا چاہتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھتی آئی تھی کہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اسے خود میں سمیٹ کر اسے جولری سے آزاد کرواتا۔ وہ ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ سائیں مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے معمولی سمجھ کر؟ اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، اور شہریار نے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ایک بار جس کا انتخاب کر لیتے ہیں پھر اسے مرنے تک یاد رکھتے ہیں۔ اس کی ٹھوڑی کو لبوں سے چھوتا ہوا کہہ گیا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حد ہے سائیں، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے آپ کی جسارتوں پر سڑک ہوتی، وہ کہتی جا رہی تھی، اور مقابل اسے اپنی سرگوشیوں سے نہال کرتا اس کے وجود میں اتر کر اپنے رشتے کو کامل کر رہا تھا۔ انہیں یقین تھا پروردگار نے انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ اس کے ماموں اور ممانی 2 بار اس دروازے پر آئے، لیکن نہ ہی وہ ان کے ساتھ غلط رویہ رکھ پائے اور نہ ہی انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ بس چپ چاپ ان کی باتوں کو سننے کے بعد ان کی کچھ مدد کر کے انہیں واپس بھیج دیتی۔ جن لوگوں سے خدا بدلہ لے لیتا ہے پھر ان لوگوں پر وقت ضائع کرنا سراسر بے وقوفی ہے، اور شہریار کے مسز بننے کے بعد بے وقوفی کی گنجائش نہیں تھی۔
امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کرنا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.